ہر جگہ شیطان نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، میں وہاں جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ بڑا ہٹ دھرم آدمی تھا وہ، اصل میں نماز پڑھنا وہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی الٹی کھوپڑی گھما کر کے لوگوں کے سامنے کہہ رہا تھا کہ شیطان نے دنیا میں ہر جگہ سجدہ کیا ہوا ہے، نماز پڑھی ہے اس نے۔ کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، میں وہاں جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يتقبل الله من المتقين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور ایسی عبادت جو کہ اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہو۔ اللہ تعالی ہماری عبادت سے راضی بھی ہو جائے، ایسی عبادت کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے اور اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، دوست و احباب، یتیم بیوہ مساکین رشتہ دار، ان سب کی خدمت بھی کرتے ہیں۔
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ زندگی بھر ہم نے جیسی چاہی ویسی عبادت کر لی، موت کے بعد پتہ چلا کہ ہماری ایک رکعت بھی قبول نہ ہوئی ہو، ہمارا ایک سبحان اللہ بھی اللہ نے قبول نہ کیا ہو۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ڈرنے والے بندوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جس آدمی کے اندر غرور ہو، تکبر ہو اور اپنے کیے ہوئے پر وہ اتراتا ہو اور اپنے کیے پر جتلاتا ہو کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا، میں ایسا آدمی ہوں ویسا آدمی ہوں، یہ چیز اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ ابلیس کتنا بڑا اللہ کا عبادت گزار تھا، آسمانوں میں اس نے سجدے کیے، زمینوں میں اس نے سجدے کیے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ابلیس نے، شیطان نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے قریب شہر کا ایک واقعہ ہے کہ کسی جگہ ایک بہت بڑی مجلس تھی، وہاں بڑے بڑے لیڈر آئے ہوئے تھے اور عام لوگ بھی اس میں تھے، علماء کرام بھی وہاں پر موجود تھے، اور مسلمان جو تھا اس میں ایک آدمی لیڈر تھا، شہر کا بڑا لیڈر ہے اور مسلمان ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو علماء کرام نے اس کو نصیحت کی، لوگوں نے علماء سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے فلاں لیڈر صاحب کو نصیحت کریں کہ یہ ہمارا لیڈر تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ نصیحت کریں۔ علماء نے بڑی نصیحت کی اس کو، وہ ہر دفعہ علماء کی نصیحت کو سنتا، خاموش ہو جاتا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب بہت زیادہ اس کو نصیحت کی گئی تو اس لیڈر نے مجمع میں کہا، میں نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں، لیکن میں نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ شیطان نے سجدہ کیا ہوا ہے، مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، میں وہاں جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ بڑا ہٹ دھرم آدمی تھا وہ، اصل میں نماز پڑھنا وہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی الٹی کھوپڑی گھما کر کے لوگوں کے سامنے کہہ رہا تھا کہ شیطان نے دنیا میں ہر جگہ سجدہ کیا ہوا ہے، نماز پڑھی ہے اس نے، کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، میں وہاں جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ اب لوگ پریشان، کیا جواب اس کو دیا جائے؟ دنیا میں ہر جگہ اس نے
اللہ کی عبادت کی ہے، بڑا عبادت گزار ہے شیطان، اس قدر عبادت گزار تھا وہ کہ اس کا نام ہی طاؤوس الملائکہ ہو گیا، یعنی فرشتوں میں بہت بڑا درجہ رکھنے والا۔ کسی کے دماغ میں جواب نہیں آیا، تو ایک معمولی سیدھے سادے بڑے میاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس لیڈر کو منہ توڑ جواب دیا کہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ دنیا میں ہر جگہ شیطان نے سجدہ کیا ہے، تو میں ویسی جگہ کیوں سجدہ کروں جہاں شیطان نے سجدہ کیا ہو؟ ایسی جگہ بتاؤ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، میں وہاں جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ سنو تمہارا جواب کیا ہے؟ تو بڑے میاں نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے بھائی، شیطان نے شیطان بننے کے بعد سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی شیطان نے سجدہ کیا تھا وہ اس وقت کیا تھا جبکہ وہ نیک تھا، اچھا آدمی تھا۔ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے ہی کی وجہ سے اللہ نے اس کو شیطان بنا دیا، ابلیس بنا دیا۔ تو دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر شیطان نے شیطان ہونے کے بعد سجدہ کیا ہو، لہذا ساری زمین ایسی ہے جہاں پر نیک لوگوں نے ہی سجدہ کیا ہے۔ شیطان نے بھی نیک ہونے کی حالت میں سجدہ کیا ہے، لہذا تمہارا کوئی اعتراض اب باقی نہیں رہا۔ اب بالکل وہ لاجواب ہو گیا، وہ لیڈر لاجواب ہو گیا، اب کیا جواب دے سکتا ہے؟ نماز شروع کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی راستے سے ایک اللہ والے گزر رہے تھے، یو پی کا علاقہ ہے، مظفر نگر کے آس پاس کا، ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، ایک گاؤں میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ظہر کا وقت تھا، نماز میں لوگ آئے، نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عالم آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں، ملاقات کی اور حضرت سے کہا، حضرت ہمارے شہر کا ہمارے گاؤں کا جو پردھان ہے، بڑا آدمی ہے، وہ مسلمان ہے، نماز کو نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اس کے پاس لے گئے، حضرت نے اس کو نصیحت کی، ارے بھائی، تم اس گاؤں کے پردھان ہو، تم اگر نماز پڑھو گے، تمہارے ساتھ میں باڈی گارڈز، اڑوس پڑوس کے لوگ اور تمہارے چاہنے والے جتنے ہیں، بہت بڑی جماعت ہو جائے گی مسجد میں، تم کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شراب بہت پیتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے میں وضو نہیں کر سکتا، نماز سے پہلے وضو مجھ سے نہیں ہوتا۔ اب حضرت نے سوچا کہ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اب اس کو کیا جواب دیا جائے؟ دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، تو اس اللہ والے نے اس لیڈر سے، پردھان سے کہا، ارے بھائی ایسا کرو، تم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لو، تم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے ہو جائے گی نماز بغیر وضو کے؟ تو وہ کہنے لگے تم عالم ہو کیا؟ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں بول رہا ہوں تم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ بس، اور کسی سے کچھ مت بولو۔ اب اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، اتنے بڑے حضرت بول رہے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر وہ حضرت اپنا سفر آگے کرتے ہوئے چلے گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت واپس اسی راستے سے آئے تو اسی گاؤں میں پہنچے، تو سوچا کہ یہاں نماز پڑھ لوں اور پردھان کے بارے میں پوچھ لوں کہ کیا حال ہے۔ اور حضرت کے دل میں یقین تھا، کیونکہ حضرت نے سفر آگے بڑھنے کے بعد جب رات کا وقت آیا، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے پردھان، لیڈر،
یہ نماز پڑھنے کو آنا چاہتا ہے لیکن وضو یہ نہیں کرے گا، بول رہا ہے میرے بس میں اتنا تھا کہ اس کو مسجد تک لا کر تیرے سامنے کھڑا کر دوں، میں نے اس کو اتنی نصیحت کی ہے کہ اب یہ مسجد میں آ کر تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اب تیری ڈیوٹی ہے، تیرا کام ہے کہ تو اس کو وضو کرنے کی توفیق دے دے۔ میرے بس میں جتنا تھا اے اللہ میں نے کر لیا، اب تیرے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حضرت نے دعا مانگی تھی۔ خیر حضرت وہاں مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا وہ پردھان پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ خیر نماز ہو گئی، حضرت نے پردھان کو الگ سے بٹھا کر کے پوچھا، ارے بھائی بتاؤ اس وقت سے آج تک کیا پورا تمہارا شیڈیول ہے، کیسی گزری تمہاری زندگی اتنے دن میری نصیحت کے بعد؟ تو کہنے لگا حضرت میں تو روز نماز پڑھتا ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں۔ کیسے پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا حضرت میں ڈیلی وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا ارے بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ میں وضو نہیں کروں گا، اور میں نے تم کو اجازت بھی دی تھی کہ بغیر وضو کے ہی تو نماز پڑھ لے۔ تو کہنے لگا حضرت آپ نے تو مجھے فرما دیا تھا، لیکن میں آپ کے چلے جانے کے بعد اگلے دن نماز کو جانا چاہا تو دل نے کہا زندگی میں پہلی بار نماز پڑھنے جا رہا ہے، چل غسل کر لے۔ میں غسل کر لیا، نماز کا وقت ہوا، مسجد کو جا رہا تھا تو دل نے کہا وضو بھی کر لے۔ جب تو نے غسل کر لیا، ہاتھی کھا لیا تو دم کیوں چھوڑتے ہو؟ تو میں نے وضو کر لیا، آ کر کے نماز پڑھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اس دن سے میرا دل یہی بولتا ہے کہ تو وضو کر کے ہی نماز پڑھ۔ تو یہ اللہ والے نے دعا مانگی، اس دعا کا اثر ہے، اللہ کے یہاں ان کی دعا قبول ہو گئی، اس دعا کا اثر ہے کہ وہ بندہ نمازی بن گیا۔ خیر یہ واقعہ بیچ میں آ گیا۔ شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت چاہے ہم جتنی کر لیں، اصل چیز اللہ کے یہاں اس عبادت کا قبول ہونا ہے۔ اللہ کے یہاں ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوا سارا عمل بیکار چلا جائے گا۔ شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کو اپنی عبادت پر غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کو نیچے جلائیں گے اوپر کو جاتی ہے، بلندی پر میں جانے والا ہوں۔ آدم کو مٹی سے تو نے بنایا ہے، اوپر سے ڈالو گے مٹی تو نیچے کو آ جاتی ہے، وہ تو نیچے درجے کے ہیں، بڑی چیز چھوٹی چیز کے سامنے کیسے سجدہ کرے؟ تکبر اس نے کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو فرشتوں کی بابرکت مجلس سے باہر کر دیا۔ تو عبادت اصل میں اللہ کے یہاں قابل قبول ہونی چاہیے۔ چاہے ہم جتنی عبادت کر لیں، ہمارے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، اپنے کیے پر اترانا، یہ سب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت ہم کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، لیکن دل میں یہی خیال ہو کہ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کس کا کون سا عمل کب کیسے قبول ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی بہت بڑے پیغمبر ہیں، لیکن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، صحیح سے وہ پرونونس نہیں کر پاتے تھے الفاظ کو، باضابطہ ان کی دعا قرآن میں موجود ہے۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باضابطہ دعا مانگی، اے اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، اس لکنت کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے کیسے تبلیغ کر پاؤں گا؟ میری اس لکنت کو دور کر دے اور میرے دل کو منشرح کر دے، کھول دے۔ زبان کے اندر جو ایک گرہ لگی ہوئی ہے اس کو اوپن کر دے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہے تو وہ اپنے منہ میں ایک صاف کنکری رکھے، چھوٹا سا کنکر، گول سا صاف کنکر اپنے منہ میں رکھے، دائیں طرف یا بائیں طرف، اور اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھا کرے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ جب پڑھ لیا کنکر کو صاف کر کے جیب میں ڈال لیا یا گھر میں رکھ لیا۔ اس طرح 40 دن تک لگاتار وہ عمل کرے گا، اس آدمی کی زبان میں جو لکنت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بارے میں تو قرآن میں ہے ہوا افصح منی لسانا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے، بہت شاندار ان کی زبان تھی، بہت اچھا وہ بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم کلامی عطا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے کس سے بات کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ پسند آئے، حالانکہ ان کی زبان میں لکنت۔ اور دنیا میں ہزاروں پہاڑ ہیں، 20-20 ہزار فیٹ اونچے لمبے چوڑے پہاڑ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ہم کلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا اور ان سے بات چیت کرنا چاہی تو ان کو کہاں بلایا؟ کوہ طور پر بلایا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے، وحد پہاڑ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وحد یحبنا ونحبہ، یہ جو وحد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وحد پہاڑ مقبول ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر وحد پہاڑ کا بہت زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اس پہاڑ پر ایک جھاڑ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں ہزاروں پہاڑ ایسے ہیں جن کے اوپر ہزاروں قسم کے پیڑ درخت موجود ہیں۔ اگر آدمی ان پہاڑوں کو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے گا، لیکن اللہ نے ان پہاڑوں کو قبول نہیں فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کب کس چیز کو قبول فرما لیتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائیں۔ ہم نماز پڑھیں تو ایسی پڑھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، چہرے سے، شکل صورت سے، ہماری حرکتوں سے، ہماری ایکٹیویٹیز کے ذریعے اللہ کو ہم دکھائیں کہ اے اللہ میں بہت معمولی سا بندہ ہوں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب ہم مولوی کورس پڑھ رہے تھے فرسٹ ایئر میں، ہمارے استاد نے ہمیں جو پہلا سبق سکھایا وہ کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تم پڑھ رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو اور عبادت بھی کر رہے ہو، دل میں کبھی غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو۔ اور نصیحت کرتے ہوئے مثال دے کر کے بتایا، فرمایا
ایک بندہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا، نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ کر کے جو لوگ نماز کو نہیں آئے تھے ان کو تانا دینے لگا کہ دیکھو فلاں عبداللہ صاحب نماز کو نہیں آئے، فلاں عمر صاحب نماز کو نہیں آئے، فلاں نماز کو نہیں آئے، بالکل بیکار لوگ ہیں، مسجد کے سامنے رہتے ہیں لیکن نماز کو نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کہتا ہے تیری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، گیٹ آؤٹ۔ ایسی نماز جس کو تو پڑھ کر لوگوں کو تانا دے، لوگوں کو دکھائے کہ میں بڑا نمازی ہوں، فلاں ہوں، ایسی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس نماز کو اسی کے منہ پر مار دیتا ہے کہ تو اپنی نماز کے ذریعے میرے بندوں پر تانا کستا ہے۔ تجھے نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ میں نے دی ہے۔ تجھے جگایا کس نے؟ نیند سے اٹھایا کس نے؟ وضو کرنے کے لیے چل رہا تھا، پیروں میں طاقت کس نے دی؟ راستہ نظر آئے، آنکھ کس نے دی ہے؟ وضو کرنے کے لیے پانی تجھے کہاں سے ملا؟ کپڑے تجھے کہاں سے ملے؟ راستے سے تو چل کر کے آیا اور مسجد میں نماز پڑھا، یہ توفیق تو میں نے دی ہے، تب جا کر کے تو نے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا جواب آتا ہے جب کوئی گھمنڈ دکھاتا ہے، غرور دکھاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نماز پڑھ کر یا کوئی عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ میں تو اس پورے محلے میں سب سے برا آدمی ہوں، میری آنکھ ناپاک ہے، زبان ناپاک ہے، جس زبان سے اے اللہ میں تیرا پاک نام لیتا ہوں اسی زبان سے دن میں جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، گالی بھی کسی کو کبھی دے دیتا ہوں، غیبت بھی کبھی اس زبان سے ہو جاتی ہے، پھر بھی تو نے میرے اوپر رحم کھایا اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ جو کچھ غلطی ہو گئی معاف فرما۔ جب بندہ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو جواب آتا ہے اے میرے بندے تو سب سے اچھا ہے، محلے میں تو 2000 آدمی رہتے ہیں، ان میں سے کوئی نماز کو نہیں آیا، سب اپنے گرم بستر میں سو رہے تھے، سب اپنے ایئر کنڈیشن روم میں سوئے ہوئے ہیں، تو باضابطہ صبح میں اٹھنے کے لیے الارم لگایا، اٹھا، نیند کو قربان کیا، ٹھنڈی میں وضو کیا اور مسجد کو آ کر کے تو 10 منٹ 15 منٹ فجر کی نماز پڑھ کر کے اب یہ دعا مانگ رہا ہے اے میرے بندے تیرا بڑا کمال ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو ہمارے استاد محترم نے اس طرح نصیحت فرمائی ہے کہ تم چاہے جتنے بڑے عالم بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، دل میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہو، عاجزی ہو، اپنی کوتاہی کا اقرار ہو اللہ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کے ابا نے ان کو ان کے زمانے میں، آج سے 1200 سال پہلے کی بات ہے، ان کے زمانے میں ان کے ابا نے ان کو 70,000 دینار دیے تھے کہ بیٹا لے جاؤ بزنس کرو۔ وہ کہنے لگے ابا جان میں بڑا بزنس کروں گا، 70,000 دینار لے گئے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے بڑے علماء کرام جن جن شہروں میں رہتے تھے وہاں کا سفر کیا، وہاں جا کر کے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا علم حاصل کیا، اور اتنے بڑے عالم وہ ہوئے کہ ان کی کلاس میں 40,000 سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی شاید ایک کلاس میں اتنے سٹوڈنٹس نہ ہوتے ہوں گے۔
ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے ہمارے کلاس میں بھی اسٹوڈنٹس 2000 یا 2500 ہوتے تھے، ان کو کنٹرول کرنا ہی مشکل۔ 40,000 اسٹوڈنٹس رہتے تھے ان کے کلاس میں، اور ان سب کو حضرت حدیث پڑھاتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دوری پر ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، ادھر سے حدیث سنتا، وہ سنا، آگے زور سے بولتا۔ پھر 10 صف کے بعد اور ایک آدمی ہوتا تھا، وہ اس حدیث کو زور سے بولتا۔ اس طرح جیسے اجتماعوں میں ہوتا ہے، نماز جب پڑھتے ہیں 4 5 صف کے بعد تکبیر بولنے والے ہوتے ہیں تاکہ امام جو کر رہا ہے سب کو پتہ چلے، رکوع سجدہ کر لے۔ اس طرح ان کی کلاس چلتی تھی، 40,000 اسٹوڈنٹس، اور پوری زندگی حدیث پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا نا، انتقال کا وقت قریب ہوا، حضرت نے اپنے اسٹوڈنٹس سے کہا، جو شاگرد ان کے پاس تھے ان سے کہا، مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے رکھ دو، زمین پر لٹا دو مجھے۔ اب استاد کا آرڈر ہے، الامر فوق الادب، اوبیڈینس اپنی جگہ، لیکن آرڈر اس سے بڑا ہوا ہے۔ تو حضرت کا آرڈر ہے تو اسٹوڈنٹس نے، شاگردوں نے حضرت کو اٹھا کر کے زمین پر لٹا دیا۔ زمین پر جب لٹا دیا تو اسٹوڈنٹس دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور اپنی گال کو مٹی سے لگا رہے ہیں، ایسے ایسے رگڑ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس بڑھاپے کے اوپر ترس کھا لے اور مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ اس سفید داڑھی والے بڈھے کو معاف کر دے اور میری مغفرت کر دے، موت کا وقت آ گیا۔ حالانکہ پوری زندگی ہزاروں کی تعداد لوگوں کو قرآن کا، حدیث کا علم سکھایا ہے، لیکن موت کے وقت یہ نہیں زبان سے کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے بہت دین کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، یہ سب اللہ کے سامنے نہیں بولا۔ یہ بولا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس بڑھاپے پر ترس کھا لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے واقعات لکھنے والوں نے لکھا ہے 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ 40 سال کا ان کا عمل ہے۔ باقی سارے کام میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اور دیگر حقوق دن میں ادا کر لیا کرتے تھے، رات کا پورا وقت اللہ کے لیے دیتے تھے۔ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 55 انہوں نے حج کیے ہیں، 55 حج کیا ہے انہوں نے، اور ان میں سے اکثر حج پیدل ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے آخری زندگی میں، آخری عمر میں، کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ دیا ہے، اس میں سے یہ بھی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا، اس کے بعد دعا مانگنے لگے، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق مجھے ادا کرنا چاہیے تھا، اے اللہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، میرے سفید بالوں کے اوپر رحم کھا لے اور میری بخشش فرما۔ یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ غرور کریں گے، تکبر کریں گے اپنی عبادت پر، اپنے اعمال پر، کچھ ملنے والا نہیں۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت ایک قصہ سناتا ہوں سنو۔ حضرت جبرائیل حضور کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ سنا بھائی کیا قصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے جبرائیل کو، جبرائیل آ کر حضور کو سنا رہے ہیں کہ حضرت کسی زمانے میں ایک آدمی تھا اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہا کرتا تھا، چاروں طرف دریا ہے، بیچ میں پہاڑ ہے، 500 برس تک وہیں وہ رہا، اللہ کی عبادت کیا۔ پہلے زمانے کے لوگ ہزار سال بھی زندہ رہتے تھے اور معمولی سی چیز کھانے کے بعد ان کا پیٹ بھر جاتا تھا، مختصر غذا کافی تھی، اس قدر صحت۔ 500 سال اس نے عبادت کی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری روح جب قبض کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں موت آئے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اور کہے گا فرشتوں سے، ہاں اس کو لے جاؤ جنت میں، لے جاؤ میری رحمت سے لے جاؤ، اس آدمی کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ تیری رحمت سے لے جانا ہے؟ میں نے تو 500 سال تیری عبادت کی ہے، 500 برس کچھ معمولی چیز ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ رحمت سے لے جائیں مجھے جنت میں۔ رحم تو اس پر کھایا جاتا ہے جس نے کچھ نہ کیا ہو۔ چلو چلو، دعوتوں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ دعوت میں آپ نے بلایا چند آدمیوں کو، سب آ گئے، ساتھ باہر میں ایک آدمی کھڑا تھا، وہ آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، کوئی تعلق والا بھی نہیں، لیکن باہر کھڑا ہے کھانے کے لیے، وہ چاہتا ہے اندر آنے کو۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ چلو چلو آ جاؤ۔ وہ مستحق نہیں ہے، وہ ایلیجبل نہیں ہے آپ کی دعوت میں آنے، لیکن پھر بھی آپ کیا بولتے ہیں؟ آ جان دے لو بھائی، کھانا اللہ کا ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو جو آدمی نالائق ہوتا ہے اس کے اوپر رحم کھایا جاتا ہے۔ میں نے تو 500 سال اے اللہ تیری عبادت کی ہے اور تو بول رہا ہے کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں اس کی زندگی کا حساب لو، ابھی اس کی زندگی کا حساب شروع کرو۔ حدیث میں آتا ہے من نوکش فی الحساب فقد عذب، جس بندے کا حساب اللہ تعالیٰ لینے پر آ جائے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ بھائی، 500 سال کی عبادت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کیا نعمت دنیا میں دی ہوئی تھی سن۔ تیری آنکھ کی نعمت ہے، سانس لینے کی نعمت ہے۔ دنیا میں آج کتنے لوگ ایسے ہیں سانس لینے نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ باٹل ہاتھ میں رکھنا، وہ منہ کے ذریعے سانس لیتے رہنا۔ کتنے لوگ دنیا میں نابینا ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر لو آنکھ نہیں آ سکتی۔ دماغ کے اندر ایک رگ ادھر سے ادھر ہو جائے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کھانے کو پاخانہ، پاخانے کو کھانا سمجھ کر کے کھا لے گا۔ دماغ خراب اگر ہو جائے تو دل کے اندر رگ ذرا سی فیل ہو جائے کوئی علاج نہیں کر سکتا، ہزاروں کروڑوں روپے کا آدمی روپیہ خرچ کر دیتا ہے لیکن علاج نہیں ہو پاتا۔ ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ ایک لقمہ نگل نہیں سکتا، پورا لکوڈ اندر جانا، بس سالڈ آئٹم کچھ وہ چبا نہیں سکتا، نگل نہیں سکتا، ایک اڈلی کھا نہیں سکتا۔ کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، ایک اڈلی اندر نہیں جا سکتی، علاج نہیں ہو رہا۔ تو فرشتوں نے اس کو اللہ نے دنیا میں جو صحت دی ہوئی تھی، نعمتیں دی ہوئی تھی، ان سب کو گنوایا اور کہا اللہ نے جو تم کو آنکھ کی نعمت دی ہے اسی کا شکریہ ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ تیری 500 سال کی عبادت آنکھ کے لیے رکھ لو، باقی جو نعمتیں ہیں، ہاضمہ صحیح چل رہا تھا، ناک صحیح سے کام کر رہی تھی،
اور کان صحیح سے کام کر رہے تھے، ہاتھ پیر صحیح سے کام کر رہے تھے، تو نے جو 500 سال نماز پڑھی ہے، بلڈ سرکولیشن اچھا تھا، دماغ بھی صحیح کام کر رہا تھا، زبان بھی صحیح چل رہی تھی، ان تمام نعمتوں کا شکریہ کس عبادت سے کرے گا؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ اس کے نام اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آنکھ کا بھی شکریہ ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب اس کو جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کر کے لے جاتے ہوں گے، تو وہ کہے گا اے اللہ میری 500 عبادتیں ادھر رکھ، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل جا، میں نے تجھ پر رحم کھایا ہے، چلا جا جنت میں۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے۔ البتہ جنت میں جو ڈگریاں ملیں گی، کون فرسٹ فلور میں رہے گا، کون سیکنڈ فلور میں، کون جنت الفردوس میں، اور کون ایک دم آگے اور رہے گا، وہ سب اس کے اعمال کے بدلے میں ہوگا۔ کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پڑھا، کتنا صدقہ کیا، کتنا لوگوں کی خدمت کی ہے، اس حساب سے اس کو درجے ملیں گے۔ لیکن انٹرنس جنت میں داخل ہونے کا جو ٹکٹ ہے وہ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کر لے، اللہ تعالی ہماری عبادت پر قبولیت کا مہر لگا دے اور رحم کرے، تب جا کر کے ملے گا۔ تو خلاصہ کلام اس آیت کا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس کا خلاصہ اور دیگر آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم چاہے جتنی عبادت کر لیں، ہمارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، نرمی ہو، اللہ کے سامنے جھکنا ہو، ہمیشہ کتنا ہی بڑا کام ہم کر لیں اللہ سے یہی کہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، جتنا کرنا تھا نہیں کر پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ ساری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ پوری زندگی ترستے ہیں۔ ایسے اللہ کے گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو آخر میں تعمیر مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو جملہ اللہ سے دعا میں کہا وہ کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے ایک معمولی سی خدمت کی ہے، تیرا پاک گھر بنایا ہے، اس کو قبول فرما لے۔ تو قبول نہیں کرے گا تو پھر ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، تو ہی توفیق دینے والا اور تو ہی قبول کرنے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔